کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم سب خوش رہنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن خوشی اکثر ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہو، شہرت ہو، بڑی گاڑیاں ہوں، خوبصورت گھر ہوں، قیمتی لباس ہوں اور مہنگی چیزیں ہوں، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن کیوں رہتا ہے؟ وہ خوشی جو ہم نے کبھی بچپن میں بغیر کسی وجہ کے محسوس کی تھی، آج وہ کیوں صرف تصویروں میں، یادوں میں اور کہانیوں میں قید لگتی ہے؟ ہم نے سنا پڑھ لو گے تو خوش ہو جاؤ گے، نوکری مل جائے گی تو خوشی آ جائے گی، شادی کر لو گے تو زندگی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ہر مقام پر پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خوشی تو اگلے مقام پر بھاگ گئی ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے، خوشی آخر ہے کہاں؟ کیا کسی مذہب، کسی فلسفے یا کسی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، یا ہم سب کے اندر کہیں بہت خاموشی سے چھپی ہوئی ہے؟ میں ہوں عثمان رانا اور یہ ہے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0، جہاں ہم زندگی کے ان سوالوں کو ایکسپلور کرتے ہیں جن کے جواب شاید کتابوں میں نہیں، دلوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر میں میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کیا واقعی خوشی کا کوئی فارمولا موجود ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خوشی شاید کسی چیز میں چھپی ہوئی ہے، جیسے خوشی کوئی کار ہو، ایک مہنگا فون ہو، یا زندگی کا کوئی بڑا ایوارڈ جو ہم دکان سے خرید لیں یا کسی دن جیت لیں۔ لیکن کیا خوشی واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو باہر سے ملتی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، لیکن خوشی خریدنے میں مدد دیتا ہے۔ شاید یہ بات کچھ حد تک درست بھی ہو، پیسہ ہمیں سہولت دے سکتا ہے، آرام دے سکتا ہے، چند لمحوں کے لیے خوشی کا احساس دے سکتا ہے، لیکن کیا یہ دل کے اندر جو خاموش خلا ہے اسے بھر سکتا ہے؟ اور شاید سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ ہم خوشی کو زندگی کے مسائل کے خاتمے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے تب جا کر ہم سکون سے جی سکیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسائل تو ہمیشہ رہیں گے، خوشی ان کے بیچ میں جینے کا نام ہے۔ اگر ہم خوشی کو کسی بڑی کامیابی سے جوڑ دیں یا کسی فیوچر پلان کے ساتھ مشروط کر دیں تو ہم ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کیونکہ جب وہ کامیابی مل بھی جائے تو خوشی کچھ لمحوں کے بعد خاموشی سے کہیں اور نکل جائے گی اور ہم دوبارہ کسی نئی چیز کے پیچھے دوڑنے لگیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا خوشی کوئی انعام ہے جو ہمیں کبھی ملے گا، یا خوشی ایک احساس ہے جو شاید ابھی اسی لمحے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ چیزوں میں خوشی تلاش کرنا ہمیں کبھی مکمل نہیں کر پاتا، تو پھر سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا خوشی صرف ایک احساس ہے یا ہمارے دماغ کے اندر کوئی کیمیکل کھیل؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی صرف ایک خیال نہیں بلکہ ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والا ایک کیمیکل ری ایکشن ہے۔ جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہمارا دماغ اینڈورفنز، سیروٹونن، ڈوپامائن اور آکسیٹوسن جیسے کیمیکل خارج کرتا ہے جو ہمیں خوشی، سکون اور محبت کا احساس دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیمیکل ری ایکشن بھی چند لمحوں کے لیے ہی رہتے ہیں، پھر کیا خوشی بھی وقتی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک مشہور ترین ریسرچ، جسے ہارورڈ ہیپینس اسٹڈی کہا جاتا ہے، نے تقریباً 80 سال تک لوگوں کی زندگیاں آبزرو کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ کامیابی، بلکہ صرف ایک چیز تھی جو لوگوں کو آخر میں واقعی خوش رکھتی تھی، وہ تھی اسٹرانگ اینڈ میننگ فل ریلیشن شپ، محبت، دوستی، فیملی اور انسانوں سے جڑنے کا احساس۔ یعنی خوشی تنہائی میں نہیں، تعلقات میں چھپی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ خوشی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم فلو سٹیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی جب ہم کوئی کام دل سے کر رہے ہوتے ہیں اور وقت کا ہوش بھول جاتے ہیں، چاہے وہ پینٹنگ ہو، لکھنا ہو، دوڑنا ہو، یا کسی کی مدد کرنا ہو یا کھیلنا ہو۔ جب ہم پرپس کے ساتھ جیتے ہیں تو دل خود بخود خوشی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری، جب ہم اپنے پاس نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو دماغ خوشی کے سگنلز خود بخود پیدا کرتا ہے۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی کسی بڑی اچیومنٹ میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحات میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ سب اتنا آسان ہے تو پھر ہم سب اتنے انہیپی کیوں ہیں؟ تو اگر خوشی باہر کی چیزوں میں نہیں اور سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک اندرونی کیفیت ہے،
تو کیا واقعی خوشی کا کوئی فارمولا موجود ہے؟ شاید مکمل فارمولا کبھی کسی کے پاس نہ ہو، لیکن ہزاروں سال کی زندگیوں، فلسفوں اور تجربات نے ہمیں کچھ سادہ مگر گہرے سبق سکھائے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ میننگ فل زندگی جیو۔ ایسی زندگی جس میں صرف اپنی خواہشیں پوری نہ ہوں بلکہ دوسروں کے لیے جینے کا مقصد ہو۔ جب ہم صرف اپنی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن جب ہم کسی اور کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو دل خود بخود سکون میں آ جاتا ہے۔ جیسے ایک استاد جو بچوں کو پڑھا کر خوشی محسوس کرتا ہے، یا وہ شخص جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دل کو سکون دیتا ہے۔ دوسرا سبق، تعلقات بنائیں، تعلقات نبھائیں۔ خوشی کا سب سے بڑا راز انسانوں سے جڑنا ہے۔ دوستی، محبت، فیملی اور سچے تعلقات، یہی رشتے دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ تیسرا سبق، پرپس فل ورک۔ ایسا کام کرو جس میں دل جڑ جائے۔ ایسا نہیں کہ ہر دن آسان ہو، لیکن ایسا ضرور ہو جس میں آپ اپنی محنت کے میننگ دیکھ سکو۔ جب ہم دل سے کام کرتے ہیں تو کامیابی کے ساتھ ساتھ سکون بھی ملتا ہے۔ چوتھا سبق، ایکسیپٹنس یعنی قبولیت۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب میری زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی تب میں خوش رہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ خوشی تب آتی ہے جب ہم اپنی ادھوری کہانی کو بھی مسکرا کر قبول کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ادھورا ہونا بھی کبھی کبھی خوبصورت ہوتا ہے۔ پانچواں سبق، شکر گزاری۔ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دماغ خوشی کے سگنل خود بخود پیدا کرتا ہے۔ خوشی چیزوں میں نہیں، نظر میں ہوتی ہے۔ نظر بدلو، منظر خود بدل جائے گا۔ تو شاید خوشی کا فارمولا کوئی پیچیدہ راز نہیں بلکہ ایک سادہ یاد دہانی ہے کہ ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اور جینے کا حق رکھتے ہیں۔ خوشی کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے، اور یہ سفر آج ابھی اسی لمحے شروع ہو سکتا ہے۔ شاید آخر میں صرف ایک ہی سوال بچتا ہے، کیا خوشی کبھی مکمل طور پر ہمارے پاس رہتی ہے یا یہ آتی ہے چلی جاتی ہے، کبھی کسی ہنسی میں، کبھی کسی خاموشی میں چھپ جاتی ہے۔ شاید خوشی کوئی مستقل مقام نہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی روشنی ہے جو کبھی ہمارے پاس ہوتی ہے اور کبھی ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ لیکن شاید زندگی کی اصل خوبصورتی اسی تلاش میں چھپی ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی اور خوشی شاید کبھی مکمل نہیں رہے گی، لیکن اس کی جھلک ہمارے آج میں، ہمارے رشتوں میں اور ہماری چوائسز میں ہر روز بکھری ہوئی ہے۔ میں ہوں عثمان رانا اور یہ ہے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0، جہاں ہم زندگی کے ان سوالوں کو ایکسپلور کرتے ہیں جن کے جواب شاید کتابوں سے نہیں، دلوں سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہو تو آپ بھی اس راستے کے مسافر بن سکتے ہیں۔ آپ کے سوال، آپ کی سوچ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر مزید ایسے سوالوں کو ایکسپلور کریں تو اس چینل کے ساتھ جڑنا نہ بھولیے گا، کیونکہ شاید خوشی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور سوالات کبھی مکمل نہیں ہوتے، لیکن ساتھ چلنا زندگی کو تھوڑا سا آسان ضرور بنا دیتا ہے۔